نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وأمر أهلك بالصلاة اور حکم دے آپ اپنے گھر کے افراد کو نماز کا واصطبر علیہا اور خود بھی قائم رہو نماز پر لا نسألک رزقا ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق کا نحن نرزقک ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں والعاقبۃ للتقوی اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے وقالوا اور کہا کافروں نے لولا یأتینا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس بھی آیتن کوئی نشانی من ربہ اپنے رب کی طرف سے اولم تأتیہم کیا نہیں آتی ان کے پاس بینۃ واضح چیز ما اس چیز سے ما فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں درج ہے عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 اور 33 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی کہ عرب والوں نے مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا تو اس کا جواب تفصیلی طور پہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا تھا اور آج کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کا پابند بنایا ہم میں سے ہر بندہ جو بھی گھر کا سربراہ ہے بڑا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اس نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور حکم کرے اپنے گھر کے افراد کو نماز کا ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے پابند ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو نماز کا حکم دے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا فَاضْرِبُوهُ تو اس کو مارو تو جب 7 سال کی عمر بچے کو نماز کا حکم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز یاد کرانی ہے نماز کا طریقہ اسے معلوم ہوگا نماز اسے آتی ہوگی تو تب ہی آپ اس کو نماز کا کہنا شروع کر سکتے ہیں اگر اسے نمازی یاد نہیں ہے اسے یعنی نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیسے کر سکتے ہیں یہ جو 7 سال کے بچے کا حکم ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے عمر کے افراد جو ہیں ان کو دعائے قنوت نہیں آتی سوال پوچھتے ہیں کہ وتر میں جب سورۃ اخلاص پڑھ لی تو اس کے بعد دعائے قنوت نہیں آتی تو ہم کون سی دعا پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو ذمہ دار گھر کے افراد ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا کیا کرنا ہے بھائی حکم کرنا ہے اور 7 سال سے پہلے بچے کو نماز یاد کرانی ہے تو یہاں میٹرک پاس ہے بچے بڑے ہیں نوجوان ہیں ساری عمر گزر چکی ہے لیکن کلموں کا پوچھو پتہ نہیں کیوں بھائی ایسے ہے کہ نہیں ہے دعائیں ہیں جنازے کی دعا ہے وہ یاد نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ اور سب سے یہاں جو حدیث مبارکہ میں 7 سال کی عمر کا فرمایا گیا نا بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو علم حاصل کر لیا جائے یا جو چیز یاد کر لی جائے کالنقش فی الحجر اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے پتھر کے اوپر لکھا گیا کچھ وہ مٹے گا
حالت میں. جو چیز یاد ہوگی نا بچپن میں وہ دوبارہ جلدی بھولتی نہیں ہے. اور عربی کا مقولہ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, عمر یعنی ڈلنا شروع ہو جاتی ہے, 40 کراس ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو چیز یاد کرتا ہے یہ گویا ایسے ہے کالنقش فی الماء, جیسے پانی کے اوپر لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی, ادھر سے لکھا ادھر سے کیا ہوا, ختم ہو گیا, ادھر سے یاد کیا ادھر سے بھول گیا. کئی سوچیں ہیں, کئی پریشانی ہیں, کئی معاملات ہیں. تو بڑی عمر میں اگر کوئی چیز یاد کی جاتی ہے تو وہ بھول جلدی جاتی ہے, لیکن اگر بچپن میں جو چیز یاد کر لی جائے وہ جلدی بھولتی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے نماز کے بارے میں کہنا بھی ہے اور نماز یاد کرانی بھی ہے. اگر یاد ہو جائے مسجد میں, درس میں, کہیں بھی پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی کبھار اپنے بچوں سے آپ خود سن لیا کریں. اس سے آپ کو تسلی ہوگی کہ جو اللہ نے مجھے پابند بنایا ہے وہ اس کے اندر میں کامیاب ہوں. سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا, وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. اللہ جب نشے کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھتے آپ کا حکم ہے, لیکن کب تک نہیں پڑھنی, تو کب ہے حکم پڑھنے کا, حتی تعلموا ما تقولون, جب تمہیں پتہ چل جائے نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اپنی زبان سے, کیا پڑھ رہے ہو, فرمایا اس وقت نماز پڑھو. ٹھیک ہے جی, یہ حکم تو نشے کی حالت میں ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی, جب نشہ اتر جائے تو اس وقت نماز پڑھو. علامت کیا بتائیے بھائی, نشے کے اترنے کی علامت کیا ہے, تعلموا ما تقولون, تم جو کہتے ہو اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے جی, ہم تو ہر وقت ہی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, ایسے ہے یہ نہیں. جو پڑھ رہے ہو, جو زبان سے ادا کر رہے ہو, اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ایک ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے. نماز کی جو سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے, تو اس کا ترجمہ یہ پتہ ہونا چاہیے. سبحانک اللہم پڑھتے, اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. سبحان ربی الاعلی, اس کا کیا ترجمہ, تحیات للہ والصلوات. تو فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو. ہم اللہ سے باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ایک عام حکم دیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھو, جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو اس وقت نماز کو ادا کرو. تو ہمارے ہم میں نے عرض کیا کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں, اتحیات میں ہم اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بھائی کبھی وقت نکال کے نماز کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ نماز کے اندر دل لگے گا, پتہ ہوگا مجھے اور آپ کو کہ میں آپ نماز کے اندر اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی قائم رہو نماز پر, یعنی نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو یعنی رمضان کے روزوں کی فکر ہوتی ہے, اگر وہ بڑی عمر کی ہو جاتے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کیوں بھائی, جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے, فدیہ دے دے. ایسے ہے نا بھائی, کیا کرے, فدیہ دے دے. عام طور پہ دیکھا گیا کہ بچے اپنے والد کے یا والدہ کے جو روزے نہیں رکھ سکتی فدیہ دے دیتے. ہر نماز کا فدیہ ہے. اگر نماز نہیں پڑھ سکے, بندہ فوت ہو جائے, تو پھر اس کی طرف سے جتنی نمازیں رہی ہیں ہر نماز کا فدیہ لازم ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اس چیز کی تو پرواہ نہیں ہوتی ابا کی کتنی نمازیں رہی ہیں, یا جانے والے کی کتنی نمازیں باقی تھیں, یا کم از کم ابا نمازی تھے لیکن آخر میں 1 مہینہ بیمار رہے, انہوں نے نماز نہیں پڑھ سکے, تو 1 مہینے کی نمازوں کا فدیہ دے دیں. وہ ہم نہیں دیں گے نا, ہماری سوچ جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ابا کے سالے سے آپ کے لیے فروٹ لے آؤ جی, چنے لے آؤ جی, فلانی چیز لے آؤ, دے دے پکا لیں. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, یہ اس کے دنیا سے اگر بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دینا کیا بھائی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. جو بے دینی گھرانے ہیں ان کا تو کیا کہنا, جو دیندار گھرانے ہیں اللہ ماشاءاللہ ان کی بھی سوچ اس طرف
نہیں جاتی کہ ہمارے ابا کے یا ہماری اماں کے یا بڑا بھائی تھا جو بھی تھا اس کے مال میں ہمارا حق ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جاہل ہے تب بھی پتہ ہے، پڑھا لکھا تب بھی پتہ ہے، ان پڑھ ہے تب بھی اسے پتہ ہے کہ ابا کی وراثت میں میرا حصہ ہے، لیکن یہ بات اس بات کا علم نہیں ہے کہ ابا دنیا سے گئے ہیں، ابا کے اوپر کتنی نمازیں فرض تھی، کتنی ان کے ذمہ لازم تھی، چلو میں ابا کی طرف سے نمازوں کا کیا دے دوں بھائی، فدیہ دے دوں، ساری زندگی ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، جوان کیا، آج اگر کسی مقام پہ اللہ نے پہنچایا ہے تو اس میں بنیادی کردار ہمارے پیچھے ہمارے والدین کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھا کریں، لا نسألک رزقا، اللہ فرماتے ہم سوال نہیں کرتے آپ سے رزق کا، کیوں؟ نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن نماز کی پابندی لازمی ہے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ وقالوا لولا یأتینا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی صداقت کے لیے ان کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے واقعتاً اللہ کا، اور یہ سچا نبی ہے، اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات کا ظہور فرمایا۔ یاد رکھنا بھائی، معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو دوسرے لوگ کرنے سے عاجز ہو۔ معجزہ عاجز سے ہے کہ جو عام بندہ اس کام کو نہ کر سکتا ہو، اور وہ کام اصل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے معجزہ، لیکن نبی کا اس میں اپنا ذاتی کوئی فعل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اشارہ فرمایا چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے بھائی؟ 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بظاہر یوں لگا کہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوا۔ اسی طرح جیسے معجزہ پر حق ہے، اسی طرح جو کرامت ہے یہ بھی حق ہے، یہ ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے، لیکن ولی کا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اور کرامت ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے، ان دونوں میں ان دونوں کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اصل کرنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تم نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ بھائی یاد رکھنا، نبی آگے جب دین کی دعوت دیتے ہیں نا، تو اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا، اللہ کی ذات کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے پرانے دین کو چھوڑ کے نئے دین کو قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اور آپ دین اسلام پہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا حرف آخر کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آگے ہمیں کوئی نیا دین بتلائے گا تو ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ نے آگے دین اسلام کو پیش کیا۔ لوگ تو پہلے جہالت میں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ نئے دین کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بندوں کو یقین آ جائے کہ یہ دعویٰ کرنے والا نبوت کا واقعتاً اللہ کا نبی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد ایسے کاموں کو نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرما دیتے تھے کہ ماننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ تو جب ایک صاحب نے آگے کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا جی اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ کھجور کا خوشہ اپنی جگہ سے ٹوٹے اور آپ کی گود میں آگے گر جائے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمایا یہ کام رب کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ کام میرے اللہ کا ہے، میرا ذاتی کام نہیں ہے۔ میں کھجور کے خوشے کو توڑوں، یہاں سے حکم دوں، وہ ٹوٹے میری گود میں آ جائے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ فرمایا ہاں اگر اللہ تعالیٰ میری تصدیق کر دے
وہ کھجور کا خوشہ ٹوٹ کے میری گود میں آ جائے پھر تم مان لو گے؟ اگر اللہ تائید کر دے کہا جی ضرور مانوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے خوشے کو اشارہ فرمایا. وہ کھجور کا جو خوشہ تھا وہ وہاں سے ٹوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر گر گیا. تو اس آدمی نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، تو اس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، اشارہ کیا، وہ خوشہ دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا. اب یہ کام انسان نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی؟ انسان کے بس میں یہ نبی ہے، نبی کے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہے. نبی بھی انسان ہے. تو فرمایا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہوتا نبی کے ہاتھ سے ظاہر. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ معجزہ. دوسرے نمبر پہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے. کون سی رات کا بھائی؟ 14ویں رات کا چاند ہے. تو مشرکین آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو آپس میں صلاح کی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں. جو سرداران قریش تھے کیسے تنگ کرتے ہیں؟ آؤ چلو منصوبہ بنا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، اگر نہیں کرتے تو ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے. وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ کام رب تعالیٰ کا ہے، وہی کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. یہاں بندگی کا اظہار ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور نبی الگ ہے. جو خدائی اختیارات ہے وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا نہیں فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ کام اللہ کا ہے، اگر وہ میری تائید کر رہے تو تم مان لو گے، کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے جی. ایک جو چاند کا ٹکڑا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے، بیت اللہ سے مشرق کی طرف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس کو پیدا فرمایا. یہ پہلا پہاڑ ہے دنیا میں روئے زمین پہ، بعد میں اور پہاڑوں کو پیدا کیا. اب اس پہاڑ کے نیچے ایک سرنگ نکالی گئی ہے جہاں سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں، لوگ بھی جاتے ہیں مینا کی طرف جانے کے لیے، بسیں بھی چلتی ہیں. اور دوسرا ٹکڑا جبل کیکان کی طرف چلا گیا. مشرک ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، ایک اس طرف گرا ہے، ایک اس طرف گرا ہے. اچھا سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لیکن مانا نہیں. کسی ایک آدمی نے بھی ایمان کو قبول، یہ ضد ہے، اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چاند گرا ہے، میں نے عرض کیا کہ 2 ٹکڑے ہوا ہے 14ویں رات کے چاند کا معاملہ بنا 14ویں رات کو. ٹھیک ہے جی. جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے حضرات نے کہ اس آدمی نے اپنے بادشاہ تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیگمات تھی، اس کے وزیر تھے، سب کچھ تھے. تو یہ سارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، بہت بڑی کتاب تھی، اب اس کا ترجمہ ہو چکا، پہلے یہ فارسی کی کتاب تھی. اس کے اندر لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پہ یہ ریاست تھی. ٹھیک ہے جی. ملیا میر، یہ اسی طرح مالابار، اس طرح کا نام لکھا ہے. تو اس بادشاہ نے، اس کا جو ریاست کا راجہ تھا ہندو تھا. سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کہا آج کی تاریخ نوٹ کرو، آج کی تاریخ لکھ لو کہ چاند کیا ہوا بھائی؟ 2 ٹکڑے ہوا. اچھا مشرکین کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی سے خود بات کی ہے سرداران قریش نے، ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بات کو تسلیم نہیں کیا. بات آئی گئی ہوگی. اس ریاست کے جو ہندو تھا بادشاہ، اس نے کہا آج کی تاریخ لکھ لو اپنی ڈائریوں میں کہ آج کی رات چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے 2 طرف گرا ہے. لکھ لیا گیا. ایک عرصہ گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے جی. جو جب چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد سن 94 ہجری، کون سی ہجری بھائی؟ سن 94، غالباً 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں رہا. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں ہوگا. یہ سن 94 ہجری کی بات ہے. عرب سے کچھ تاجر اس علاقے میں گئے ہیں، مالابار یا ملیا میں جو بھی ہے علاقہ. تو عربی تاجر جب وہاں گئے، تاریخ فرشتہ والے نے لکھا ہے کہ جب ریاست میں تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم عرب کے تاجر ہیں.
انہوں نے اپنے وہ رجسٹرڈ ڈائریاں نکالی جس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ آج کی رات، یعنی آج سے یوں سمجھے کہ 50 سال پہلے ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان سے پوچھا تاجروں سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو عربی تاجروں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا تھا اور اس کی تائید کے لیے وہاں لوگوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ واقعتاً اس رات یہ معاملہ بنا تھا. تو جتنے لوگ اس علاقے میں رہتے تھے، تاریخ فرشتہ والے نے لکھا ہے کہ ریاست مالی بار کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد یا سینکڑوں سال گزرنے کے بعد جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی، صرف ایک معاملہ دیکھا تھا کہ یہ ہوا. عرب کے لوگوں نے آگے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے آگے اپنا معجزہ یہ دکھایا تھا. تو جو نبی کو دیکھنے والے تھے، جن کا مطالبہ تھا، ان کے دل میں زید تھی، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. لیکن یہ لوگ ماننے والے تھے، ان کے پاس ہدایت کا سامان نہیں آیا تھا. جب آ گیا، پتہ چل گیا غائبانہ طور پہ، کہا جس نبی نے یہ کام کیا تو وہ اللہ کا سچا تھا، ان کا ہم کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ معجزات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ کل. اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب